بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آپ سب کو بھی ہمارے پروگرام کے اندر مرحبا کہتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف سیگمنٹس ہم شامل کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی سوال جواب اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی علم دین سیکھنے کا بہت سارا خزانہ ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انیس اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انیس بھائی، آج کون سے پارے کی کس سورت کی کون سی آیت آپ سنائیں گے؟ آج میں آپ کو چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی آیت سناؤں گا۔ جی سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ انیس اتاری، انیس بھائی، اللہ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی عطا فرمائے، مزید آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں مختلف کلام کے اشعار، لیکن اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے ایک کمپٹیشن دو بچوں کے درمیان، اور آج ہمارے ساتھ کون ہے شامل اس سیگمنٹ کے اندر، آئیے دیکھتے ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ حسن رضا اتاری۔ حسن رضا اتاری۔ جی حسان رضا اتاری۔ حسان رضا اتاری، ایک طرف ہیں حسن رضا اتاری، ایک طرف ہیں حسان رضا اتاری۔ تو دیکھیے آج کون مقابلے میں آگے بڑھتا ہے۔ تو حسن بھائی، آپ کے ساتھ جو بچے موجود ہیں یہاں میرے رائٹ سائڈ پر، تو یہ ساری آپ کی ٹیم میں ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کو ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ کس انداز میں ہیلپ کرنی ہے میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کو۔ اور حسان بھائی، آپ کے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہیں یہ ساری آپ کی ٹیم میں موجود ہیں۔ اور حسن رضا بھائی اور حسان بھائی، آپ دونوں کے لیے یعنی ہمارا سیگمنٹ کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک شعر کا ایک حصہ سناؤں گا، پہلا مصرع سناؤں گا، اور آپ دونوں کو وہ مکمل کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شعر آپ کو نہ آئے، اس کا کوئی حصہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہوں، تو پورے سیگمنٹ کے اندر آپ کو ون ٹائم یہ آپشن دیا جائے گا کہ چاہیں تو آپ اپنی ٹیم سے ہیلپ لے لیں، چاہیں تو آپ ہمارے نعت خواں جو موجود ہیں اس پروگرام کے اندر، عدیل بھائی، ان سے آپ ہیلپ لے لیں۔ لیکن حسن بھائی اور حسان بھائی، یہ پورے سیگمنٹ کے اندر آپ کو ون ٹائم آپشن ہے، ایک مرتبہ آپ کو یہ آپشن ہوگا۔ اگر آپ نے یوز کر لیا تو دوبارہ آپ کو یہ ہیلپ کا آپشن نہیں ہوگا۔ تو شروع کریں، آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی چلیں، جوش کے ساتھ سیگمنٹ میں شامل ہونا ہے، لیکن ساتھ میں ہوش بھی رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ پہلا شعر کا پہلا مصرع میں پڑھ کے سناؤں گا۔ نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار، دل ہو روشن دیکھ کے میٹھا مدینہ مرحبا، دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا، جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ یا نبی رحمت، یہ میرے دل کی حسرت ہے، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا، خاک بن کے طیبہ کی کاش میں بکھر جاتا، کاش میں بکھر جاتا، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب باری ہے دوبارہ حسن بھائی کی۔ اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، جواب درست ہے۔ مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کمپٹیشن جاری ہے حسن بھائی اور حسان بھائی کے درمیان میں، کوئی غلطی نہیں کر رہا، دونوں ہی صحیح شعر سنا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی اب باری ہے دوبارہ حسن بھائی کی۔ دے دو دل کو قرار اے شہ ذی وقار، صدقہ صدیق کا یا رسول خدا، صدقہ صدیق کا یا رسول خدا، حسن بھائی نے غلطی نہیں کی، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی حسن بھائی نے جو غلطی نہیں کی ہے، اب آپ کی باری ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ غلطی کرتے ہیں یا آپ شعر صحیح سناتے ہیں۔ یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ، اور خانہ کعبہ کا کریں جم کے نظارہ، اور حسان بھائی کا بھی جواب درست ہے۔ کیا امام کی ہو بیاں عظمت، کیا امام کی ہو بیاں عظمت، جی
تیرے نالین تاجو لگتا ہے کچھ بھول ہو رہی ہے، سوچ لیجئے غلطی نہ ہو جائے۔ تیرے آگے جی، شروع آپ نے صحیح کیا ہے تیرے نالین جی، آگے تیرے نالین تاج سر آقا۔ تیرے نالین تاج سر آقا مشکل شعر تھا، اور حسن بھائی نے اس کو صحیح مکمل کر دیا ہے، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ تیری رحمت ہی سے ملی عزت، خاک مجھ میں ہے کچھ کمال آقا۔ خاک مجھ میں ہے کچھ کمال آقا، جواب درست ہے، ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں کر رہا، بہت اچھی تیاری دونوں نے کی ہوئی ہے۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ یہ شعر آپ کے لیے آخری ہے، اگر صحیح سنایا اور حسان بھائی نے کر دی غلطی تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط سنایا اور حسان بھائی نے صحیح سنا دیا تو آپ پھر مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو شعر سننا ہے توجہ کے ساتھ، اور پھر صحیح سوچ کے جواب دینا ہے۔ بہت پیارا شعر ہے، اس میں مبارک مہینے کا بھی ذکر ہے اور مبارک شہر کا بھی ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی ہے۔ شعر ہے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور جواب غلط دیا تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے حسن بھائی۔ حسن بھائی دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں، اور حسان بھائی دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں۔ دونوں کی دعائیں الگ الگ ہی ہوں گی، لیکن دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں پلٹتا ہے۔ آپ کے لیے شعر ہے، مدینے کی محبت میں جو روئے، عطا وہ آنکھ میٹھے مصطفیٰ ہو، عطا وہ آنکھ میٹھے مصطفیٰ ہو۔ عطا وہ آنکھ میٹھے مصطفیٰ ہو، جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ حسن بھائی نے بھی اشعار صحیح کمپلیٹ کیے، اور حسان بھائی نے ماشاءاللہ اشعار صحیح مکمل کیے، اور یوں مقابلہ دونوں کا برابر رہا۔ لیکن ماشاءاللہ دونوں کے ذریعے ہم نے مدینے کے متعلق بھی اشعار سنے، اور دعا بھی سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی سنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کا سفر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ دونوں کا بھی شکریہ، آپ نے اچھی تیاری کی ہے۔ اللہ پاک آپ دونوں کو خوب ترقی دے، برکت دے، اور بار بار مکہ مدینہ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، کلام ہی کلام سیگمنٹ کے آخر میں آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت پیارا کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل بھائی کون سا کلام پڑھیں گے آج؟ در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، مدینے کی باتیں ہوئی ہیں تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، دید تیری
جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی گنبد خضرا کے سائے تلے گنبد خضرا کے سائے تلے مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ آقا مجھ کو سلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ آقا جیسے ہے نبھاؤ آقا تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا زینب کے مہپاروں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ
مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، چاہت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنائے. عدیل بھائی بہت شکریہ. اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، با ادب مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. اور یہ سب دعائیں یہاں جو بچے موجود ہیں ان کے حق میں، جو بچے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کے حق میں، ہمارے حق میں دعائیں قبول فرمائیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھاتے ہیں پروگرام کو مزید آگے اور شامل کرتے ہیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کے اندر موجود ہیں سید حسان علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سید حسان علی ہمیں کیا سناتے ہیں. جی آج ہم اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے ایک پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے جن کو اللہ پاک نے بہت ہی پیاری آواز عطا فرمائی. جی پیارے بچوں، وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو خوبصورت آواز دی. ان میں سے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور شریف دی تھی. آپ علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تو انسان، جنات، جانور اور پرندے وغیرہ تلاوت سننے کے لیے آ جاتے، ہوا رک جاتی. آپ علیہ السلام کی آواز سن کر اللہ پاک سے محبت ہو جاتی. آپ کی قرأت ایسی ہوتی کہ جو بخار میں ہوتا وہ اپنا بخار بھول جاتا. آپ کی تلاوت سن کر پرندے بلکہ پہاڑ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے لگ جاتے. پہاڑ جب اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک آپ علیہ السلام سے فرمائے گا، اے داؤد کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کو زبور کی 10 سورتوں کی تلاوت سناؤ. تو آپ علیہ السلام آ کر تلاوت فرمائیں گے. جنتیوں کو وہ تلاوت سن کر اتنا مزہ آئے گا جتنا جنت کی حوروں کا ذکر سن کر بھی نہ آیا ہوگا. وہ تلاوت سن کر جھومنے لگ جائیں گے. پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس مبارک ذکر سے ہمیں کچھ پیاری باتیں پتہ چلیں کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء اکرام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا، سننا بہت بڑی نعمت اور سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ جانور اور درخت بھی اللہ پاک کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں. ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کا ذکر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف اور ان کی نعتیں پڑھ کر سکون حاصل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے سید حسان علی عطاری نے ہمیں بہت پیاری باتیں بتائیں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم نے سنا تو اللہ پاک نے آپ کو کیا عطا فرمائی تھی پیارے بچوں؟ زبور شریف عطا فرمائی تھی. اور جو خاص بات اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی وہ کیا تھی؟ آپ کی آواز. کیا تھی؟ آپ کی آواز. یعنی ہم نے پورے اس سیگمنٹ کے اندر جو بات مین سنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے، زبور شریف پڑھتے تھے تو جو انسان ہوتے تھے، جو پرندے ہوتے تھے، جو درخت وغیرہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی آپ کی آواز سن کر اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع ہو جایا کرتے تھے. تو پیارے بچوں، ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی ہے. لاسٹ میں جو بات بتائی ہمارے شاہ صاحب نے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور ان کی نعتیں پڑھنا چاہیے. تو پیارے بچوں، اصل جو سکون ہے نا بچوں، وہ گانوں میں نہیں ہے، وہ معاذ اللہ گالی گلوچ میں نہیں ہے، وہ بری باتوں میں نہیں ہے، بلکہ اصل سکون کس میں ہے؟ اللہ پاک کے ذکر میں ہے. کس میں ہے؟ اللہ پاک کے ذکر میں ہے. ذکر میں ہے. اللہ پاک کا ذکر کلمہ شریف پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، اور نعتیں پڑھنا بھی اللہ پاک کا
ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچے کیا نام ہے اس کا؟ سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوال و جواب، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور بچوں اب باری آ گئی ہے آپ سب کی بالکل ایکٹیو ہو کے، بالکل انرجی کے ساتھ آپ کو شامل ہونا ہے، اور اب ہوگا آپ دونوں کی جو یہاں ٹیم موجود ہیں رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر، آپ دونوں کی ٹیموں کے درمیان ہوگا ایک بہت ہی پیارا سا ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ جی چلیں، تو یہ ٹیم اے ہے جو رائٹ سائڈ پر ہیں، نعت خواں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ٹیم بی ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب بھی جو پینلسٹ تھے اسپیشل پرفارمنس کے، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بچوں سوال کیے جائیں گے اور آپ کو دینا ہوگا ان کے جوابات۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال، بتائیے چھٹے آسمان پر شیطان کا کیا نام تھا؟ کون جواب دے گا؟ جی ہاتھ اٹھے ہیں کچھ، چلیں آپ جواب دے دیجئے، ان کو مائک دیجئے۔ خازن۔ خازن، انہوں نے کہا خازن، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ ہاتھ اٹھایا ہے شاہ صاحب نے، جی چلیں آپ جواب دے دیجئے۔ مدینہ پاک جنت البقیع میں۔ آپ نے کہا مدینہ پاک جنت البقیع میں، اور ان کا جواب درست ہے۔ جی اب باری ہے ٹیم اے کی، بتائیے مدینہ پاک کی مٹی میں کیا ہے؟ مدینہ پاک کی مٹی میں کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیا ہے، جی مائک دے دیجئے ان کو، سنتے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی میں کیا ہے۔ جی شفا۔ انہوں نے کہا شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حدیث پاک میں بات بیان کی گئی ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی کے اندر بچوں کیا ہے؟ شفا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو، سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی، بتائیے فاتح شام کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جی ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماشاءاللہ 3-4 ہاتھ اٹھے ہیں، آپ جواب دیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ان کا جواب درست ہے۔ آپ باری آ گئی ہے دوبارہ ٹیم اے کی، جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا اللہ پاک اسے کیا انعام عطا فرمائے گا؟ رات کے اندھیرے میں جو جائے گا مسجد کی طرف فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اب اسے اللہ پاک کیا انعام دے گا؟ جی بچوں بتائیے، میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ پاک اس کے جسم میں برکت دے دے گا، اللہ پاک اپنے نور کی زیارت اسے کروائے گا، اللہ پاک اسے طویل عمر دے گا، لمبی عمر دے گا۔ جی بتائیے کیا آپشن ہے؟ درست آپشن کیا ہے؟ جواب جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ دینا ہے آپ کو۔ جی چلیں ہاتھ اٹھے ہیں، آپ جواب دیجئے، ان کو مائک دے دیجئے۔ لمبی عمر۔ آپ نے کہا لمبی عمر عطا فرمائے گا، لمبی عمر کا اس کو انعام دیا جائے گا، اور جہاں جواب لکھا ہوا ہے وہ جواب ہے اپنے نور کی زیارت، اپنے نور کی زیارت۔ نئی بات معلوم آپ کو ہوئی ہوگی، نئی انفارمیشن آپ کو ملی ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں عشاء کی نماز، اور بچوں ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو جہاں ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، بعض بچے 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، تو بچوں ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی، غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے، آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ جواب صحیح دیں گے۔ بتائیے عبادت کی شیرنی یعنی عبادت کی مٹھاس کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا ہے ایک، جی مائک دے دیجئے ان کو۔
नमाज। आपने कहा इबादत की मिठास नमाज है, और मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है वो है तवाज़ो, आजिज़ी। बच्चों क्या है वो? आजिज़ी। हमें आजिज़ रहना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, शोखी मारना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक आजिज़ी को पसंद करता है। अल्लाह पाक आजिज़ी को, यानी हमें तकब्बुर करना नहीं चाहिए। गलती हो गई है टीम बी वालों से भी, दोबारा मुकाबला बराबर हो गया है। अब बारी है टीम ए की। बताइए क्या कहना हर चीज़ की नमाज इबादत है? हर चीज़ की नमाज यानी इबादत है। माशाअल्लाह, हाथ उठे हैं। चले आप जवाब दे दीजिए, इनको माइक दे दीजिए। कौन से अल्फाज कहना हर चीज़ की नमाज यानी इबादत है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। इन्होंने कहा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और इनका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये अल्फाज पढ़ने चाहिए। इसमें अल्लाह पाक की पाकी का जिक्र है कि अल्लाह पाक पाक है, हर तरह की ऐब से, हर तरह की बुराई से अल्लाह पाक पाक है, और अल्लाह पाक की तारीफ़ है। तो सही पढ़ना चाहिए। आइए मिलके दोहरा लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहि, व बिहम्दी, आप मिलके पढ़ेंगे, ठीक है मेरे साथ? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, व बिहम्दिही, व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। व बिहम्दिही, प्यारे बच्चों, आप भी मिलके पढ़िए जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं। सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। अब हम पढ़ेंगे एक लाइन में, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। अब बारी है टीम बी की। मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? वो सूरतें जो मक्के पाक में नाजिल हुई, उनमें सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी हाथ उठा है एक। जी आप जवाब दीजिए। सूरतुल बकरा। इन्होंने कहा सूरह बकरा। सूरह बकरा बड़ी तो है, लेकिन यहाँ सवाल था कि मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, और जवाब में गलती हो गई है, क्योंकि सही जवाब है सूरतुल आराफ। और कोई जवाब क्या है बच्चों सही? सूरतुल आराफ। तो एक मुकाबला, एक चांस मिला है टीम ए को आगे बढ़ने का। अगर ये अब गलती नहीं करेंगे और टीम बी गलती नहीं करेगी तो ये मुकाबला जीत जाएगी टीम ए। और अगर फिर गलती की और टीम बी ने जवाब सही दे दिए सारे, तो फिर मुकाबला बराबर हो जाएगा। अब बारी है टीम ए की। मदनी सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? एक ने हाथ उठाया है। जी माइक दे दीजिए इनको, सोच के दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। जी सूरह बकरा। इन्होंने कहा सूरतुल बकरा, सूरह बकरा, और इनका जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम बी की। बताइए, दुश्मन का खौफ हो तो कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? बहुत अहम बात है। दुश्मन का खौफ हो, जान का खौफ है, माल का खौफ है, या कोई हमें तकलीफ पहुंचा सकता है, स्कूल में कोई बच्चा दुश्मन बन गया है, अब उससे खौफ हो रहा है, तो कौन सूरत पढ़नी चाहिए? जी फिर आपने हाथ उठाया है, चलो आप भी जवाब दीजिए। सूरतुल कुरैश। इन्होंने कहा सूरतुल कुरैश। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर कभी दुश्मन का खौफ हो जाए, किसी से आपको डर लग रहा है, कोई दुश्मन हो गया है और आपको डर लग रहा है, तो सूरतुल कुरैश पढ़नी चाहिए। इनका जवाब दुरुस्त है। सूरह कुरैश कौन से पारे में है बच्चों? जी आप जवाब दीजिए, इनको माइक दीजिए। 30वें। इन्होंने कहा 30वें पारे में है, अम्मा पारे में है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अम्मा पारे के अंदर 30वें पारे के अंदर ये सूरत मौजूद है। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादिल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो ये सूरत पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह दुश्मन का खौफ भी दूर होगा और दुश्मन से भी हिफाजत होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमने इन बच्चों के ज़रिए बहुत सारी नई नई बातें सीखी हैं, और आज का मुकाबला जो टीम जीती है वो है टीम
اے ماشاء اللہ. لیکن ٹیم بی نے بھی اچھی کوشش کی ہے. اللہ پاک دونوں ٹیموں کو برکتیں عطا فرمائیں. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت پیارا سیگمنٹ. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم سیکھتے ہیں پیارے بچوں سنتیں اور آداب، کیونکہ اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، الحمدللہ ایک مکمل دین ہے. جہاں وہ ہمیں نماز پڑھنے کا فرماتا ہے، جہاں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، وہیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کے بھی طریقے رولز سکھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں سکھائی ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے بہت پیاری بات. لیکن اسلام یہ کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن آپ دیکھا ہوگا نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ وضو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں پہلے بچے ہم؟ تو وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ پاک ہو جاتا ہے. چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، تو ایک یہ بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، انرجی آ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب جو حج کرنے جاتے ہیں، جو عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہاں بھی وضو کرتے ہیں. تو ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں ہم. اسلام کیا کہتا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. کیا کر لو بچوں؟ پہلے ہاتھ دھو، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو. یعنی اسلام ہمیں بچوں کیا سکھاتا ہے؟ صفائی ستھرائی، کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. اور پیارے بچوں ایک بہت اہم چیز ہے صفائی ستھرائی کے اندر، وہ ہے بالوں میں کنگھی کرنا اور بالوں کو صاف رکھنا. اچھا، بالوں کو صاف کس طرح رکھا جاتا ہے؟ ان کو دھویا جاتا ہے، ان میں تیل ڈالا جاتا ہے اور ان کو کنگھی کیا جاتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ یعنی بالوں کو صاف نہیں رکھتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں تو بھی بال عجیب و غریب بنے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کے نہائیں گے نہیں اور بس دیر سے اٹھیں گے اور پھر تھوڑا لڑیں گے گھر میں اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اور ناشتہ بھی رو رو کے کریں گے تو لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر بیگ اٹھایا بس اور اسکول بھاگے. اس لیے بعض بچے مدرسے پڑھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دیر میں سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور پھر بغیر نہائے، بغیر اپنے آپ کو فریش کیے وہ اپنے پڑھنے کی جگہ پر چلے جاتے ہیں. اچھا، جب وہاں جاتے ہیں تو بال بھی عجیب و غریب ہیں، پھر ٹیچر ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں، ان کو پوچھتے بھی ہیں، اور پھر ان کی کمپلین بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں جس بچے کے بال عجیب و غریب ہوتے ہیں، جو اپنے بالوں کو صحیح نہیں رکھتا، اس کی کٹنگ نہیں کرواتا اور ان کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، ان میں تیل نہیں ڈالتا، وہ بچے پسند نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے نا، وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال نا عجیب و غریب ہوئے تھے، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے یہ پسند نہیں کیا، آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، آپ ناراض ہوئے. تو پیارے بچوں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیں ان کو واش کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں تیل ڈالنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صاف رہنے والے، سب سے بڑھ کر صاف رہنے یعنی والے. آپ کے جسم سے کبھی بھی اسمیل نہیں آئی. اللہ پاک نے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا، بلکہ آپ کو جو پسینہ تھا نا بچوں، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا رکھی؟ خوشبو رکھی. یعنی آپ کے پسینے کے اندر بھی کیا تھی؟ خوشبو تھی. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر بھی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، تاکہ ہمیں کیا ہو؟ تعلیم ہو، ہمیں سیکھنے کو ملے کہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ خوشبو کو استعمال کرنا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل ڈالا کرتے تھے، آپ تیل کو استعمال فرمایا کرتے تھے. ایسے ہی اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے پیارے بچوں کہ آپ کی زلفیں ہوتی تھیں، آپ کی کیا ہوتی تھیں؟ زلفیں، اور زلف مبارک، اور بیچ میں آپ کے سر میں مانگ ہوتی تھی. یعنی دونوں طرف بالوں کو ایک سائیڈ میں کر کے بیچ میں کیا ہوتی تھی؟ ایک مانگ ہوتی تھی،
اور آپ اپنے مبارک سر میں تیل بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، ہمیں تیل لگانا ہے، ہمیں کنگھی کرنی ہے، یہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ لیکن پیارے بچوں، جب بھی تیل ڈالیں، بہت ہی اہم بات ہے، جی ہاں پیارے بچوں، جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، بہت اہم بات ہے کہ جب بھی بالوں میں تیل ڈالیں تو لازمی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے ہمیں بچے؟ کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے اور تیل ڈالیں گے تو بچوں، جو شیطان ہے نا، شیطان وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور کہتے ہیں کہ جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل ڈالتا ہے اس کے ساتھ 70 شیطان شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنے شیطان؟ 70۔ اور شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا کون ہے؟ وہ دشمن ہے، ہمیں برے کاموں میں لگاتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرواتا ہے۔ تو ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں اللہ پاک کی بات ماننی ہے۔ ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ پاک کو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ پیارے بچوں، بہت ہی اہم بات آج ہم نے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بالوں کو واش کرنا ہے، بالوں کو صاف رکھنا ہے، ان میں تیل ڈالنا ہے، اور تیل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھنی ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تیل ڈال لیں گے، تیل لگا لیں گے، تو پھر ہمیں بالوں کو کنگھی کرنی ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے، اور جو سر ہے، سر کے بیچ میں ہمیں ایک مانگ نکالنی چاہیے، اور دونوں طرف بالوں کو ہمیں کنگھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے اس پروگرام کے اندر بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے اندر کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں